کل صبح میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ میدان جنگ کے جھنڈے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا علی تو بیمار ہے، آنکھوں کی بیماری میں ہے، آنکھیں پک گئی ہے۔ کہا ادھر لاؤ علی کو اٹھا۔ کہا علی لو جھنڈا اور آگے بڑھو۔ جنگ خیبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی، حضرت علی کے ہاتھوں یہ فتح نصیب ہوئی۔ اپنے دلوں کے اندر حضرت علی کی محبت اور ان کا مقام پیدا کرنے کے واسطے خیبر کا واقعہ پڑھنا ضروری ہے۔ خیبر کا واقعہ، جنگ خیبر ہوئی، اللہ کے نبی ہے، یہودی جو مدینے سے 70 میل کے فاصلے پر ہے، وہ مدینے پر حملہ کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ کہا چلو خیبر کو، مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی سازش رچ رہے ہیں۔ آج خیبر کے یہودیوں کا صفایا کیا جائے گا۔ خیبر گئے، جنگ چل رہی ہے، 2-3 دن جنگ چلی۔ ایک قلعے کے اندر یہودی محصور ہو گئے، نکلنا نہیں چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے۔ کہا اب کل خیبر کی جنگ فتح ہوگی، نبی کے الفاظ ہیں، کل خیبر کی جنگ فتح ہوگی، یاد رکھو کل صبح میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ میدان جنگ کے جھنڈے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں سے خیبر میں فتح نصیب کرنے والا ہے۔ صحابہ گئے، حالانکہ تھکے ہوئے ہیں، 3 دن سے جنگ لڑ رہے ہیں، تھکی ہوئی حالت ہے۔ رات بھر صحابہ سوئے نہیں، ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے کہ کس کے ہاتھ میں نبی جھنڈا دیں گے۔ کاش وہ میں ہو جاؤں، کاش وہ میں ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب بعد میں کہتے ہیں حضرت علی پر مجھے اس بات پر رشک ہوا کہ خیبر کے دن کاش اللہ کے نبی وہ خیبر کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دی ہوتی۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو یہ فضیلت دی۔ صبح ہوئی، پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا علی تو بیمار ہے، آنکھوں کی بیماری میں ہے، آنکھیں پک گئی ہے۔ کہا ادھر لاؤ علی کو اٹھا کر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس دن جس دن میری آنکھوں میں لعاب لگایا اور میرے لیے اللہ سے شفا کی دعا کی، اس کے بعد ساری عمر کبھی بیمار نہیں ہوا میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی آئے کھڑے ہیں، کہا یا رسول اللہ آنکھوں کی بیماری، لعاب لگائے، آنکھوں کو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے شفا عطا کر دی، ایسے ہو گئے کہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہا علی لو جھنڈا اور آگے بڑھو۔ حضرت علی آگے بڑھے، میدان خیبر میں ہے اور للکار رہے ہیں یہودیوں کو، ہے کوئی ماں جس نے ایسی اولاد جنی ہے کہ علی کا مقابلہ کرے آ کر؟ غیرت جاگی یہودیوں کی۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مرحب ہے، وہ سورما اور پہلوان تھا، یہودیوں کا بڑا جنگجو، بڑا جو ہے نا طاقتور، آیا، شعر پڑھتے ہوئے آیا، اشعار پڑھتے ہوئے آیا۔ مکہ کے اندر، عربوں کے اندر یہ رواج تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے اشعار سے سوال جواب کیا کرتے تھے۔ مرحب آیا ہے خیبر کے میدان کے اندر اور اشعار پڑھ رہا ہے۔ کیا اشعار ہے؟ علی تیار ہو جاؤ، میں خیبر کا وہ مجاہد ہوں، وہ پہلوان ہوں جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میں وہ سورما ہوں جو دشمن کو پارا پارا کر دیتا ہوں، میں وہ ہوں جو تم سے زیادہ ہوشیار ہوں، تم سے زیادہ عقل مند ہوں، میں تم سے زیادہ سوچ بوجھ رکھنے والا ہوں۔ حضرت علی سامنے کھڑے ہیں، حضرت علی نے اشعار میں جواب دیا اور کہا اے مرحب سن، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر کرار رکھا ہے، میں وہ ہوں جو جنگل کی شیروں کی طرح دشمن پر حملہ کرتا ہوں، میں وہ ہوں جو ایک تھپڑ کا جواب تیر اور تلوار سے دیتا ہوں، میں وہ ہوں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو علی کا مقابلہ کر کے بتا۔ آگے بڑھا، حملہ کرنے ہی والا تھا،
علی کا ایک وار اس کو ٹھیر کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے تکبیر کہی, کہا تکبیر اللہ اکبر. جنگ خیبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی, حضرت علی کے ہاتھوں یہ فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.